بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ بچے کچھ کم نظر آ رہے ہیں، کوئی وجہ ہے یا پھر ہمیں کم دکھائی دے رہے ہیں؟ پورے ہیں، اچھا۔ جانوروں پہ بات ہو رہی تھی آپ سے کہ وہ جانور جو کینائن، وہ دانت جو آنکھ کے نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ نیچے، اس سے شکار کرتے ہیں جن میں سبوعیت ہوتی ہے، درندگی ہوتی ہے، ان جانوروں کا کھانا جائز نہیں۔ وہ جانور حرام کہلاتے ہیں کیونکہ ان جانوروں کی صحبت کے، ان کے کھانے پینے کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک لفظ آپ کو بتایا تھا، اس لفظ کو کیا کہا تھا؟ ذو نابن، ذو ناب ان جانوروں کو کہتے ہیں جن میں آنکھ کے نیچے منہ میں ایک نوکیلا دانت پایا جاتا ہے۔ دو آنکھیں ہیں تو دو نوکیلے دانت ہیں۔ اب اگر شیر کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو اس کا دانت گر جائے گا؟ نہیں، بس ٹھیک، نہیں گرتا۔ یہ بہت اچھا آپ نے بتایا، ورنہ شیر بڑا پریشان ہو جاتا کہ اگر کسی نے میری ایک آنکھ نکال دی تو ایک دانت بھی گر جائے گا۔ انگلش میں ایسے جانوروں کو فینگ کہتے ہیں، FANG، فینگ۔ یہ وہ جانور ہوتے ہیں جن میں چیرنا پھاڑنا یہ پایا جاتا ہے، اور انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غصے میں درندے بن جاتے ہیں اور اس طرح ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے بیٹے، جو آپ لوگ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں نا، اور یہ یہاں آپ کی ٹریننگ میں شامل ہے، یہ اسی لیے، اس کے بہت سی مصلحتیں اور فوائد ہیں، اور اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں درندگی کا عنصر کم سے کم ہوتا چلا جائے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے، روزہ ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اپنی عبادت کا چھپانا سکھاتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، وہ لنگر میں چلا گیا اور سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ ظاہر کرے کہ میں روزے سے ہوں، تو اب کیا کرے گا؟ وہ کسی سے کہتا ہے کہ کھانا اچھا پکا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے دعوت دے، سمجھ گئے؟ جب کوئی اسے کہے گا نا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ، تو یہ بتائے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ مکر اور فریب، یہ روزہ ہمیں اس سے منع کرتا ہے، اور روزہ کہتا ہے جب تم نے اللہ کے لیے رکھا ہے تو لوگوں پہ اب اس کا اظہار نہ کرو۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بیٹے کہ ہم انسان بنیں اور درندے نہ بنیں۔ انسان ایک وہ ہوتا ہے جو شناختی کارڈ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے،
چنانچہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر، ہاتھی، چیتے کبھی گئے ہوں کہ ہمارا شناختی کارڈ بنا دو؟ بھئی آپ ہنستے ہیں، کبھی نہیں دیکھا؟ کبھی بھی جانور جو ہیں دیکھا نہیں آپ نے؟ اسی لیے یہ جانور ایک دوسرے پر حملے کم کرتے ہیں۔ یہ جانور جو ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو کہ شیر جنگل میں 1000 شیر آ گیا اور آپس میں دونوں طرف 500 ہو گئے اور لڑنے لگے؟ نہیں ہوتا نا۔ بھیڑیے کبھی 200-400 بھیڑیے ادھر آ گئے، 200-400 ادھر آ گئے، آپس میں ایک دوسرے کو، یہ ذو نابن ہے نا، فینگ ہے نا، تو وہ ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے لگے ہوں، یہ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ درندے انسان ہی ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسے ایسے گھڑ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے ان کا پروردگار نہ انہیں دیکھ رہا ہے، نہ اس نے کبھی ان سے پوچھنا ہے۔ تو یہ جو روزہ آپ ہفتے میں 2 بار رکھتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ بیٹے آپ انسانوں کی فہرست میں ہیں۔ تو ایک انسان ہوتا ہے جو شناختی کارڈ میں ہوتا ہے کہ یہ نام اس کا ہے، اس کے والد صاحب کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ نام ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو جانور پنے سے باہر آ جاتا ہے۔ جانور پنا، یہی لڑائیاں، یہی غصہ، بغیر سوچے سمجھے دوسرے کی بات بغیر سوچے سمجھے اس کو اپنی تنقید کا ہدف بنا لینا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو انسانوں کی، چاہے اس کے پاس شناختی کارڈ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس کے والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ انسانوں کو انسان کی فہرست سے نکال کے جانوروں میں داخل کر دیتی۔ پھر جانور بھی کوئی چھوٹا سا نہیں، چلو جانور کوئی بکری بن جائے، نہیں، دمبا بن جائے، دمبا بھی نہیں، مرغا بن جائے، وہ بھی نہیں۔ اچھا، یہ انسان جو ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی پھر جانور بن جاتے ہیں، اور جانور بھی کون سے؟ ذو نابن، فینگ، جو بھنبوڑتے ہیں، جو ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو یہ جنگل میں نہیں پائے جاتے، یہ شہروں میں پائے جاتے ہیں، یہ شہر کے خاص جانور ہوتے ہیں، پھر ان کا نام بلند ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ بیٹے 2 چیزیں ان میں ضرور ہوتی ہیں، ایک تو بے انتہا غصہ کہ مارو لڑو، اور دوسرے جھوٹ، اور یہ دونوں چیزیں اگر ایک ہی جگہ دیکھنی ہو نا، جھوٹ اور غصہ، تو ٹی وی پہ یہ جتنے سیاستدان آتے ہیں، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کے منہ پہ پانی پھینک رہا ہے، کوئی اٹھ کے تھپڑ جڑ دیتا ہے، تھپڑ جڑنا، ایک لگانا، یہ ان کے غصے کا حال ہے۔ اور جو جھوٹ بکتے ہیں اس پہ تو بیٹے اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظلم پہ لعنت فرمائی ہے اور جھوٹ پہ لعنت فرمائی ہے۔ کبھی بھی بیٹے جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا، سچ بولو، اور صحیح طرح، صحیح لہجے میں، یہ نہیں ہے کہ سچ بول کے آپ کسی کے سر پہ پتھر مارے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ تم بہت ہی نالائق ہو تو ہے تو سچ ہی، مجھے آپ کہیں تم بہت نالائق ہو تو ہے تو سچ ہی، لیکن یہ تو پتھر مارنا ہوا نا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے کو کہ میرا خیال ہے کہ یہاں علم میں کچھ کمی آ گئی ہے، یہاں یہ کام کرنے کی جو لیاقت چاہیے تھی، جو قابلیت اور صلاحیت چاہیے تھی، اس میں کچھ کمی آ گئی۔ تو اس لیے یہ جو انسان میں جانور پنا ہے نا، یہ روزے سے کم ہو جاتا ہے، مسلسل روزے رکھنے سے۔ ایک اور 2 چیزیں اور بھی ہیں، ان میں جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، جیسے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ میں سے ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں 2 پارے کھڑے ہو کے پڑھے ہیں، اور 2 رکعتوں میں 4 پارے پڑھے ہیں۔
یہ جو چیز ہے نا بیٹے، دو طرح سے، ایک تو اللہ کو یاد کرنے سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم خدا کی اطاعت اور بندگی کر سکیں، اور کبھی مجاہدے سے، مجاہدہ جو ہے نا، ایسے کام جو نفس پہ ناگوار گزرتے ہیں اور انسان کو محنت کرنی پڑتی، جیسے مسلسل روزے رکھتا رہے کوئی آدمی 2 مہینے 4 مہینے، جیسے کوئی لمبی لمبی رکعتیں پڑھے اور پاؤں میں سوجن آ جائے۔ تھکنا ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے تھکنے کی، صحیح ہے نا؟ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، کوئی بچہ کہے کہ میں تھک گیا ہوں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے تھک گئے ہو، یہ عمر ہے تھکنے کی؟ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ ڈاکٹر تھے، تو جب بھی کوئی لڑکا ان کے سامنے جوان آتا تھا کہ یہ بیماری، تو وہ ڈانٹ دیتے تھے، کہتے تھے اس عمر میں تمہیں بیماریاں لگ گئی ہیں، بھاگ جاؤ، کوئی دوائی نہیں، ایکسرسائز کرو، پانی پیو، پھل کھاؤ، سبزیاں کھاؤ۔ وہ اس طرح کی لمبی نصیحتیں کرتے تھے، اور آخر پہ جاتے ہوئے اسے کچھ پھر گولیاں بھی دیتے، کہتے اچھا چلو یہ کھا لو۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس عمر میں بیماری کا کیا کام ہے، ایکسرسائز کرو، اور جو چیزیں نیچر کے قریب ہیں اس کا استعمال کرو۔ جیسے بیٹے ہر موسم کے پھل ہیں، ہر موسم کی سبزیاں ہیں۔ یونان میں یہ ہوا کہ ایک مرض شروع ہو گیا، کوئی مرض ہوگا تو اس کے بہت سے مریض ایک حکیم کے پاس آئے، تو اس حکیم نے علاج کرنا شروع کیا، مگر علاج ناکام تھا۔ تو کسی ایک اور حکیم اور دانشور کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ایسے ایسے مریض آ رہے ہیں اور ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اور آپ اس بیماری کا حل بتائیں۔ وہ حکیم بھی تھے اور سمجھدار بھی تھے۔ یہ بعض ڈاکٹر سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بعض پڑھے لکھے بے وقوف بھی ہوتے ہیں، تو یہ عقل کا استعمال بھی بڑی چیز ہے۔ وہ بڑے عقل مند تھے، انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ بیٹھیے، اور اس بیماری کا علاج، یہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں نا، بھیڑیں چراتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ چرواہا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ گڈریا، گڈریا بھی اسی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اس بیماری کا علاج بتا سکتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھئی یہاں جتنے چرواہے ہیں انہیں بلاؤ۔ کچھ دیر میں چرواہے آ گئے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ بکریاں چراتے ہو، اور صبح کو بکریاں جب لے کے جاتے ہو تو دیکھو کوئی نئی بوٹی پیدا ہوئی ہو جو اس سے پہلے اس شہر کے گرد و نواح میں اور اس شہر کے جو ملحقہ علاقے ہیں اس شہر سے اور اس شہر کے باہر جو مضافات ہیں ان میں پہلے نظر نہ آئی۔ تو 2-4 دن میں وہ چرواہے آئے اور انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ وہ بوٹی ہے جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے اسے خشک کیا، اس کا ایک سفوف بنایا اور وہ ان مریضوں کو کھانے کے لیے دیا، تو اس دوائی سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو جو پہلے حکیم صاحب تھے جن سے علاج نہیں ہو رہا تھا بڑے حیران ہوئے۔ ان کا حضرت یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جہاں بھی کوئی بیماری آتی ہے، جہاں بھی کوئی وبا اور چیزیں پھیلتی ہیں، قدرت اس کا علاج بھی خود ہی پیدا کر دیتی۔ تو ہمیشہ دیکھتے رہو کہ جس علاقے میں جو بیماری آئی ہے وہاں کون سی چیز اگ رہی ہے نئی، یا پرانی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے، تو اسی میں اس کا علاج ہوگا۔ تو اس لیے آپ جب اس دور کی سبزیاں، اس وقت کے پھل کھاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تمہارے دوست دوائی نہیں دیتے تھے اتنی جلدی لیکن دے دیتے تھے آخر پہ، پہلے ڈانٹتے تھے اچھی طرح اور کہتے تھے یہ عمر ہے تمہارے تھکنے کی۔ تو ایک ہوتا ہے مجاہدہ،
دو چیزوں سے یہ بہت مؤثر ہے کہ انسان کے نفس پہ ضرب پڑتی ہے. انسان اس وقت بنتا ہے بیٹے جب وہ میں سے باہر آ جاتا ہے، وگرنہ ہم شناختی کارڈ کے انسان ہوتے ہیں، اوریجنل انسان نہیں ہوتے. اوریجنلی انسان اگر دیکھنا ہو نا تو وہ آدمی ہے جو اپنے باطن کو، اندر کو ذو نابن سے نکال دیتا ہے، فینگ سے نکال دیتا ہے. تو یہ کون کون سے جانور ہوتے ہیں؟ ہم نے اس دن گنے تھے، پھر گن لیتے ہیں. گنے یا نہیں؟ گن لیں. آپ شروع کیجئے. پہلا جانور کون؟ شیر. دوسرا چیتا. چیتے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً تیندوا، یہ بھی ایک چیتا ہوتا ہے. اور اسی طرح اور جی بولیے، کہیے، فرمائیے. چیتے کی ایک قسم ہوتی ہے، اسے لگڑ بھگا بھی کہتے ہیں. یہ لگڑ بھگا آپ اس پہ ڈالیے گا انٹرنیٹ پہ، یا اپنے ٹیچر سے کہیے آپ کو نکال کے دکھائیں. کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شیرنی اور بھیڑیے کی اولاد ہوتا ہے. ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن وہ چیتے کے قریب قریب کی ایک قسم پائی جاتی ہے. اس لیے نہایت غصیلا اور بہت ہی بیہودہ قسم کا جانور شمار کیا جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو لگڑ کسے کہتے ہیں؟ لگڑ کا لفظ سنا ہے؟ بتائیے لگڑ کسے کہتے ہیں؟ لگڑ پنجابی زبان کا لفظ ہے. ہم نے ایک مرتبہ ایک گاؤں میں سنا تھا، کوئی کسی کو کہہ رہا تھا اوئے لگڑ، تو ہمیں بڑی ہنسی آئی کہ جو بولنے والا تھا وہ بھی کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں تھا. لگڑ کہتے ہیں گنوار کو. اسے لگڑ بھگا اس لیے کہتے ہیں کہ ہوتا یہ بھی بالکل گنوار ہے. شیر اور چیتے سے زیادہ غصہ اسے آتا ہے، تو لگڑ بھگا اسے کہتے ہیں. یہ بھی گنوار ہوتا ہے. لگڑ کا مطلب گنوار. گنوار کا کیا مطلب؟ دوسرے لفظوں میں جس شخص نے پڑھا لکھا نہ ہو. یہ جتنا زیادہ آپ پڑھتے لکھتے جاتے ہیں نا بیٹے، اتنا ہی آپ اپنی آخرت کو یا برباد کرتے ہیں یا بنا لیتے ہیں. ہر وہ بچہ جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، علم پہ عمل نہیں نہ کرتا، وہ اللہ کے اپنے خلاف ایک اور گواہی لے آتا ہے. مثلاً ایک بچہ ہے جس نے نہیں پڑھا کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے یہ حکم نہیں معلوم تھا. ممکن ہے اللہ اسے بخش دے. ممکن ہے خدا اس سے پوچھے کہ بھی تمہیں نہیں معلوم تھا تو جا کے پڑھا ہوتا. ساری باتیں ہو سکتی. ایک جس نے پڑھا بھی ہے پھر نہیں پڑھتا جا کے مسجد میں نماز، تو اللہ اس سے کہے گا نا کہ تم مسجد میں کیوں جا کے نماز نہیں پڑھتے، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا. تو ہم جتنا اپنا علم بڑھاتے چلے جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. یا تو پھر آخرت میں ہمیں اس علم کا فائدہ پہنچے گا اور اللہ اس پہ خوش ہوگا، اور یا ہم اپنے خلاف گواہ بناتے چلے جاتے ہیں کہ اے خدا مجھے یہ معلوم تھا، اس کے باوجود میں عمل نہیں کرتا تھا. کتنی بری بات. اس لیے جو چیزیں آپ کے علم میں آتی ہیں اس پہ عمل بھی ضروری ہو جاتا ہے. انسان عمل بھی کرے، ٹھیک ہے، جس حد تک ہو سکے. جب وہ موقع آ جائے تو اس پہ عمل بھی کرے. مثلا آپ سارا دن بسم اللہ پڑھتے رہے اور جب کھانا شروع کیا تو اس وقت بسم اللہ پڑھی نہیں، تو فائدہ کیا فائدہ ہوا؟ صحیح ہے. ویسے تو آپ سارا دن لوگوں سے کہتے رہے کہ سچ بولو، لیکن جس دن پتہ چلا نا کہ آج اگر میں نے سچ بولا تو پھر دو چار سننی بھی پڑیں گی، تو پھر تو وہ سچ بولنے سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے سچ بولنا. امتحان ہوا اور
کلاس میں ایک لڑکا فیل ہو گیا. جب وہ گھر پہنچا تو امتحان کے نتیجے کا دن تھا. اس کی ماں نے بڑا اچھا حلوہ پکایا، کھانا پکایا اور آلو گوشت پکایا اور روٹیاں منگوائیں گرم گرم کہ اپنے بیٹے کو کھلاؤں گی، میرا بیٹا تو آج ٹاپ کر کے آئے گا. اور ابا بھی آ گئے جلدی چھٹی کر کے کہ بچے سے پوچھیں گے آج تو میرے بیٹے کی مٹھائی بھی لے آئے. انہوں نے آ کے کہا بیٹے آپ کے امتحان کا کیا نتیجہ آیا؟ تو بچہ ذرا سا منہ بنا کے کہنے لگا کہ ابو وہ آپ کے دوست جو ہیں نا وہ گلی میں کے نکڑ پہ جو رہتے ہیں ان کا بیٹا میرے ساتھ کلاس میں پڑھتا ہے. ان کا جی بیٹے. تو اس نے کہا ابو وہ فیل ہو گیا. ان کا وہ تو بڑا اچھا بچہ تھا، لیکن آپ اپنا بتائیں آپ کا کیا ہوا بیٹے؟ پھر بولا اور کہنے لگا ابو وہ جو ہمارے گھر میں دودھ دینے آتے ہیں نا ان کا بچہ بھی ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے نا وہ بھی فیل ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا وہ بھی فیل ہو گیا تو بچے آپ اپنا بتائیں نا. اس نے کہا ابو آپ کو کیا بتاؤں، اتنے مشکل پیپر آئے کہ وہ جو ٹیچر ہمیں پڑھاتا ہے اس کا بیٹا وہ بھی فیل ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹے یہ سب فیل ہو گئے، آپ کا کیا بنا؟ آپ اپنے متعلق. کہتا ابو میں بھی انہی کے ساتھ تھا. یہ نہیں کہتا کہ میں فیل ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے جب علم پہ عمل کرنے کا موقع آئے اس موقع پہ آدمی جان چھڑا جائے یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. تو اس لیے لگڑ گنوار وہ جس نے پڑھا لکھا نہ ہو. پڑھنے لکھنے کا اصل مقصد ایک ہے بیٹے، صرف ایک بات. جو علم انصاف پیدا نہیں نہ کرتا وہ جہالت ہے. ہمیں پڑھ لکھ کے سب سے بڑی چیز جو آنی چاہیے وہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا، ظلم کو نہ برداشت کرنا اور ظلم کی بجائے انصاف پہ آ جانا. انصاف اپنے ساتھ اور انصاف دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. یہ اگر سب کچھ پڑھ لکھ کے بھی آپ انصاف نہیں قائم کر سکے نا بیٹے تو آپ نے دنیا میں آنا نہ آنا برابر، بلکہ آپ نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا. آپ نے آ کے دنیا کو کیا دیا؟ دنیا میں کون سی چیز کا اضافہ کیا؟ آپ چلے جائیں تو کون سی دنیا میں نقصان ہو جائے گا؟ اس لیے علم جو ہے وہ ہمیں انصاف سکھاتا ہے، عدل سکھاتا ہے، معاشرے میں ہموار سطح رکھتا ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. آپ کو پتہ ہے یہ عدل اتنی ضروری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے جب وہ چلنا پھرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، مسجد نبوی ان کے گھر کے ساتھ تھی، آنا بھی دشوار تھا، آپ تشریف لائے اور آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور جتنے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی آپ نے کہا بھئی میں بھی ایک انسان ہوں، ممکن ہے کہ میں نے تم میں سے کسی پہ کوئی زیادتی کر دی ہو، تو اس لیے میں تمہارے سامنے آیا ہوں تاکہ تم انصاف کا مجھے بتاؤ اور اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لے. آپ کو پتہ ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو اتنے پیسے دے دو. یہ عدل ہے نا، انصاف ہے نا. یہ انصاف قائم کرنا چاہیے. جس شخص کو اس کا علم انصاف نہیں سکھاتا اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے. یہ ظلم جو ہے یہ قبر کو بھی اندھیرا کر دے گا اور خدا کے ہاں بھی ایسے لوگ اندھیرے میں اٹھائے جائیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے علم پہ دھیان کرو کہ آپ پڑھ لکھ کے انصاف کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ نے کسی کو برا کہا ہے اور وہ چپ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا بدلہ کوئی نہیں لے گا آپ سے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے چپ کر کے؟ اس نے اللہ کے ہاں آپ کی رپورٹ لکھوا دی ہے کہ اے خدا اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، اب تو اس سے میرا بدلہ لے لے. وہ پھر جب خدا بدلہ لیتا ہے بیٹے تو اس انصاف کے
سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، کبھی بھی کسی پہ زیادتی نہیں، ظلم نہیں۔ تو پڑھ لکھ کے اگر انصاف نہیں نا قائم کیا تو وہ لگڑ ہی ہے، گنوار۔ کبھی کبھی اس کے لیے دیہاتی کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ دیہاتی اور شہری، کوئی بھی آدمی اگر عدل کو قائم کرتا ہے، انصاف کو، تو وہ صحیح انسان ہے، چاہے اس نے پڑھا ہے اور چاہے اس نے نہیں پڑھا، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں خود انصاف ہے، یعنی اگر وہ کرتا ہے، چاہے وہ ایک دن بھی اسکول نہ گیا ہو، وہ سب سے اچھا ہے کہ اس نے دنیا کو آرام، سکون اور عدل دیا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو ایک ہوتا ہے شیر، دوسرا آپ نے بتایا چیتا، تیسرا ہم نے اضافہ کر دیا لگڑ بھگا، چوتھے بھیڑیا۔ بھیڑیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ میں سے کتنے بچے تجوید پڑھ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، آپ سب تجوید پڑھ رہے ہیں۔ تجوید کا مطلب ہے قرآن پاک کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا، مثلا سین اور سا، یہی ہے نا، ایسی ہی تجوید کے سبق پڑھتے ہیں نا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے قاری جو ہیں نا، جو تجوید پڑھتے ہیں، فرمایا ان میں سے اکثر لوگ اندر سے بھیڑیے ہوں گے۔ ظاہر میں صحیح قرآن پڑھیں گے، ایک سے ایک اچھا آواز، بہت خوبصورت، اس کے اندر بھیڑیا ہوگا۔ ترمذی میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آئے، اس لیے یہ تجوید ضرور پڑھو، لیکن بھیڑیے نہ۔ اگر بھیڑیا بننا ہے نا اندر سے، تو بیٹے بالکل نہ پڑھو، انسان بنو سب سے پہلے۔ اس لیے بھیڑیا جو ہے وہ زوناب فینگ، چیرنے پھاڑنے والا۔ کتنے ہو گئے بھیڑیے سمیت؟ 4 کیسے ہوئے بھئی؟ لو آپ گنتے ہی نہیں ہیں۔ پہلا شیر، دوسرا چیتا، تیسرا لگڑ بھگا اور چوتھا بھیڑیا۔ اچھا 4 ہوئے ہیں۔ 5واں تیندوا، تیندوا بھی ایک جانور ہے۔ چھٹا کتا، اور وہ بھی کاٹنے والا، ٹھیک ہے۔ پطرس بخاری بہت بہت اچھے ادیب تھے۔ آپ جو بڑے بچے ہیں نا، آپ اس کو پڑھیے، انہوں نے اردو ادب بہت اچھا لکھا ہے، مزاحیہ ادب۔ اور مزاحیہ ادب میں ایک آدمی ایسے گزرے ہیں کہ ان سے بڑا آدمی اردو ادب میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کا کیا نام ہے؟ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگر آپ ان کا نام لے دیں تو ہم آپ کو ایک بہت اچھا تحفہ دیں۔ مشتاق احمد یوسفی۔ اب ان کی باتیں پڑھیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، کمال کا ادب ہے۔ آدمی اگر سمجھ لے ایک صفحے کو بھی نا، تو پڑھ پڑھ کے ہنس کے پاگل ہو جاتا ہے، ایک صفحہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اتنا مزاحیہ ادب لکھتے ہیں، اتنا۔ پطرس بخاری بھی ایسے ہی لکھتے تھے، بات سے بات پیدا کرتے چلے جاتے تھے۔ تو پطرس بخاری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سیر کے لیے نکلے، اور لکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک کتا آ گیا، اور کتا بھی بکری جتنا، گویا کہ بہت ہی کتا۔ اب ہے تو یہ ایک فکرہ، لیکن آپ سب ہنس پڑے نا۔ آپ پطرس بخاری کو پڑھیے، مشتاق احمد یوسفی کو پڑھیے، آپ کی جتنی اچھی فارسی اور عربی ہوگی، اردو زبان آپ کی جتنی اچھی ہوگی، آپ اتنا ہی اسے انجوائے کر سکیں گے، اتنا ہی محظوظ ہو سکیں گے۔ بہت عمدہ ادب انہوں نے لکھا ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ
کہ آپ بیٹے ایک زبان اپنے لیے منتخب کیجئے، جس زبان میں بھی آپ نے کام کرنا ہے نا اس زبان کو منتخب کر لیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے دین کی دعوت آئندہ آپ عربی زبان میں دیں، عربی کو پڑھو، باقی بھول جاؤ۔ عربی میں مہارت حاصل کرو، فارسی پڑھو، کیا کہنے، پڑھو فارسی بیچو نہیں، اردو محاورہ بھی یاد نہیں ہے، پرانے زمانے میں کہتے تھے پڑھو فارسی بیچو تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ ٹھیک ہے، اس محاورے کا بھی کوئی مطلب ہے، آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پڑھو فارسی بیچو تیل، یعنی فارسی پڑھا لکھا اتنا کامیاب، اتنا لائق اور فاضل آدمی، اور کام کیا کر رہا ہے، بیچارے کو نوکری نہیں ملی تو تیل بیچ رہا ہے۔ یہ دیکھو قدرت کے کھیل، یعنی قدرت کے بھی کھیل دیکھو کہ فارسی پڑھے لکھے آدمی، اتنا قابل آدمی، اور کام اس کو کیا ملا۔ انگلش پڑھیے، اس میں خدا کے دین کا کام کیجئے، دعوت کا کام کیجئے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، خدا کی کتاب کو انٹروڈیوس کروائیے۔ مگر بیٹے جو بھی جس زبان میں بھی آپ نے مستقبل میں کام کرنا ہو اس کا لٹریچر ضرور پڑھنا۔ لٹریچر سے زبان پر قدرت حاصل ہوتی ہے، بات پہ قدرت حاصل ہوتی ہے۔ بات پہ قدرت سے یاد آیا، آپ میں جو ذہین بچہ ہے نا وہ اس کو سمجھ سکے گا۔ اب اپنے ذہن کو حاضر کریں، آپ اس لطیفے کو پھر سمجھیں گے۔ اکبر کے زمانے میں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں دو بہت بڑے بڑے شعراء تھے، لیکن اس ابو الفضل کا تو کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ 9 رتنوں میں سے ایک تھا۔ رتن کسے کہتے ہیں؟ بتایا تھا نا پہلے بھی، اگر آپ کو نہیں یاد تو پھر ہم چلیں۔ رتن کسے کہتے ہیں؟ رتن کہتے ہیں بہت قیمتی ہیرا، پتھر، نگینہ، تھیوا، اسے کہتے ہیں رتن۔ اور اکبر بادشاہ کے ہاں 9 رتن تھے، 9 بڑے بڑے آدمی اکبر نے۔ اکبر بادشاہ اس سے ہر بات میں ان سے مشورہ لیتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا۔ ان میں ابو الفضل کو بڑا اللہ نے علم دیا تھا، ترکی، فارسی، سنسکرت، ہر زبان کے ماہر تھے۔ اور انہی کے دور میں ایک اور بہت بڑے شاعر تھے، عرفی۔ تو عرفی اور ابو الفضل ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے تھے، اور دونوں بڑے فاضل تھے۔ ابو الفضل کے والد کا کیا نام تھا؟ مبارک۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مبارک۔ مبارک، برکت دینے والا، اللہ کی ذات۔ اور مبارک وہ جس پہ برکت نازل ہو۔ عید پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عید مبارک، مبارک نہیں کہتے۔ مبارک اللہ کی صفات میں سے، مبارک برکت دینے والا اللہ کی ذات، اور مبارک رے پہ زبر ہے نا۔ تو سن لو گے 3-4 مہینے بعد جہاں جاؤ گے عید مبارک، عید مبارک۔ مبارک کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہیں، سمجھے؟ عید مبارک، کیا لفظ بولتے ہیں؟ یہ عید مبارک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے والد کا نام تھا، ابو الفضل کے والد کا نام مبارک۔ ابو الفضل کے والد کا نام مبارک۔ اور عرفی ایک دن آئے ابو الفضل سے ملنے، تو لطیفہ یہ ہے کہ وہ ابو الفضل ایک کتے کے بچے سے کھیل رہے تھے۔ کتے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بلی کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بلی کا بچہ اور انسان کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ہیں؟ انسان کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ بیبی۔ بیبی انگلش میں کہتے ہیں انسان کے بچے کو، اور انسان کے بچے کو بچہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الو کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟
پٹھا، پٹا نہیں پٹھا، ٹے اور ہے جب دو چشمی ملے گی تو ٹھا بن جائے گا نا، پٹھا۔ الو کے بچے کا نام پٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے بچے کا نام بچہ ہے، اور بلی کا بچہ بلونگڑا، بھیا آپ ہنستے ہیں، بلونگڑا، اور کتے کا بچہ پلا، پلا کہتے ہیں کتے کے بچے کو۔ تو ابو الفضل کھیل رہے تھے، وہ پلا چھوٹا سا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، تو عرفی جب داخل ہوئے تو عرفی نے کہا کہ نام ان چیز، کیا نام ہے اس کا، یعنی پلے کا تم نے کوئی نام بھی رکھا ہے یا نہیں؟ تو اسے بڑا غصہ آیا اور ابو الفضل نے کہا نام ان عرفیس، اس کا نام میں نے رکھا ہے عرفی۔ اب عرفی بڑا ناراض ہوا، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مبارک شد، مبارک ہو۔ آپ سمجھے؟ اس نے کہا مبارک ہے، وہ اس کے والد کا نام تھا نا، تو اس سے کہا تم نے مجھے کہا کہ عرفی نام رکھا، اچھا مبارک، مبارک مبارک ہو۔ تو اس نے اس طرح سے طنز کیا کہ اچھا مبارک ہے۔ تو اس لیے بیٹے الفاظ، جب آپ کسی بھی زبان کا اچھا بہت بلند پائے کا ادب پڑھتے ہیں نا، پھر آپ کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ مختلف زبانوں پہ بحث کریں، جس زبان کا لٹریچر آپ نے پڑھا ہے آپ اس میں کام کر سکیں۔ تو کتنے جانور ہو گئے بھائی؟ دیکھا پھر آپ بھول گئے نا، 4۔ اچھا پھر گن لیتے ہیں، چلو، ایک شیر، چیتا، بھیڑیا، لگڑ بھگا، تیندوا، کتا، 6 ہو گئے۔ یہ 6 جانور جو ہیں یہ ذو نابن میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹے ایک جانور اور ہے گو، یہ 7واں ہے۔ گو آپ نے چھپکلی دیکھی ہے؟ چھپکلی جیسا بڑا ہوتا ہے، اسی کو آپ، چھپکلی تو اتنی سی ہوتی ہے نا، اس کو آپ 100 گنا 200 گنا بڑا کر لیں، اسی کی نسل کا ایک جانور ہوتا ہے لمبا سا۔ آپ جو اشارہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لمبا جانور ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جب آپ یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں نا تو کئی جگہ یہ مرا پڑا ہوتا ہے گو، یہ ہے گو کا تیل، یہ حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ گو جب گرپ کرتا ہے کسی چیز کو یا گرپ کرتی ہے کسی جگہ کو پھر چھوڑتی نہیں۔ پرانے زمانوں میں جو ڈاکو تھے، چور تھے، یا جو فوج میں لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، اس گو کو درمیان سے نا ایک رسی سے باندھتے تھے اور پھر گھماتے تھے اس کو خوب تیزی سے، اور پھر پھینکتے تھے وہ قلعے کے اوپر۔ قلعے کی دیواریں بڑی بڑی بلند ہوتی تھی، جہاں گو پہنچی وہاں جا کر اس نے اپنے آپ کو چپکا لیا، بس پھر وہ نہیں چھوڑتی تھی اس جگہ کو۔ اور فوجی اس کے ذریعے سے، رسی کے ذریعے فصیل تک پہنچ جاتے تھے، اور دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اندر جو ہوتے تھے قلعے کے، اور یہ اس طرح فوجی اس کے ذریعے دشمن پر غالب آنے کے لیے یہ میدان جنگ میں حربہ استعمال کرتے تھے۔ تو گو جو ہے یہ بھی ذو نابن میں سے ہے، یعنی فینگ جو ہوتے ہیں ان میں سے۔ اچھا اب کتنے ہو گئے جناب؟ 7۔ شکر ہے اللہ کا، آپ لوگ بھی متفق ہوئے۔ اچھا ایک ہے لومڑی۔ لومڑی جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، کہتے ہیں بڑی عقل مند ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا گھر کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا، آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ ہاں، غار کیسے، غار کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مٹی کے نیچے، درخت کے نیچے ہوتا ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ غار کیسے ہوا؟ سوراخ بنا ہوتا ہے، ایک کے 2، ایک ہوتا ہے۔ کھو، غار، جہاں چھپ جانے کی جگہ ہو اسے کہتے ہیں۔ داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد اوٹ میں چلے گئے، اوٹ کو اور کیا کہتے ہیں؟
چھتر. یہ چھتر کو اسی لیے چھتر کہتے ہیں. ہندی زبان میں اوٹ کو چھتر کہتے ہیں کیونکہ اب باراکو وغیرہ یہاں تک آ جائیں نا تو یہ سارا زمینی علاقہ ہے. اس کے بعد چھتر آ جاتا ہے، یعنی پہاڑ اسے گھیر لیتا ہے، چھپ جاتی ہے یہ جگہ. چھتر بہت سے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اور پھر چھتر سے چھتر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو غار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا بڑا سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر چلے جائیں آپ چھپ جاتے ہیں. تو لومڑی غار میں رہتی ہے. اور سرنگ کیا ہوتی ہے؟ سرنگ اور غار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی کہیے. غار اندر کی طرف ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، اور سرنگ ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف سے. شاباش. یہ ہے سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، اور غار ایک طرف سے چلے گئے آپ اندر جا کے کوئی چھپ گیا، اور سرنگ جو ہوتی ہے اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے گئے اور ادھر سے نکل گئے. لومڑی کا گھر ہم نے دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتی ہے. جب اس کو شکاری اس کے پیچھے لگتے ہیں نا تو وہ جا کر اپنے اس سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے، اور شکاری بیٹھا رہتا ہے کہ کبھی تو نکلے گی، اور وہ دوسرے منہ سے ادھر کو نکل جاتی، وہ دھوکہ دیتی. ٹھیک ہے. سرنگ اور غار میں فرق ہے، اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کی بات کہی ہے، لیکن آدھی آپ نے غار کہا ہے. غار کی بجائے اگر آپ سرنگ کہتے تو پھر ٹھیک تھا. اچھا، لومڑی بھی ایسے ہوتی ہے. لومڑی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں، اچھا اب کتنے ہو گئے جناب؟ 8. نواں جو جانور ہے نا وہ بلی بھی نوچتی ہے، کبھی کبھی انسان پہ حملہ کر دیتی ہے، کبھی کبھی انسان کے جسم کو جہاں اس کا پنجہ پڑ جائے، منہ پڑ جائے، چیر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے. اور جانوروں کو تو کرتی ہی کرتی. اور ایک بات آپ کو کہیں پھر چلتے ہیں، پھر آئندہ بات کریں گے. جب کوئی آدمی بیٹے کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے نا تو 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. مایوسی راحت بھی ہے، آرام بھی ہے. مایوسی آرام کیسے ہے؟ مثلاً آپ نے کسی آدمی کو ایک کام کہا اور اس سے کہا میں نے نہیں کرنا، مایوس ہو گیا نا دوسرا، بس آرام ہے، اسے پتہ ہے اس نے کام نہیں کرنا. یہ مایوسی کبھی کبھی راحت کا سبب بھی بن جاتی ہے، آرام کا سبب بھی بن جاتی ہے. آپ اس بات سے مایوس ہو گئے، خدا نہ کرے کہ آپ کبھی بڑے آدمی بنے تو ایک طرح کا اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ یار کچھ کرنا ہی نہیں، لیکن بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز. مایوسی سے یہ پیدا ہو جاتا ہے راحت، آرام. اور ایک مایوسی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر اس آدمی کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. جب مایوس ہو جاتا ہے نا کسی سے تو پھر گالیاں بکنے لگتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے. جیسے کسی انسان کو دکاندار کہہ دے کہ یہ چیز میں نے آپ کو نہیں دینی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس چیز پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے 100 روپے میں دوں گا، یہ کہتا ہے کہ مجھ سے 50 روپے لے لو، وہ کہتا ہے نہیں دینی، تو پھر یہ اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. تو جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. تو جس آدمی کی زبان لمبی ہو جائے نا تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس پہ ایک نفسیاتی کیفیت طاری ہے، یہ مایوس ہو گیا ہے، یہ مایوسی کا نتیجہ ہے. آپ نے امتحان دیا اور آپ کے ٹیچر نے لکھ دیا کہ 70 مارکس آپ نے لیے ہیں. آپ جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ٹیچر کہتا ہے بالکل زیادہ مارکس نہیں ہو سکتے. اب آپ باہر آ کے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پہ غور کریں یا مزید محنت کریں کہ ٹیچر نے اگر غلط بھی کہا تو مجھے بہرحال آئندہ 80 نمبر لینے ہیں، آپ برا بھلا کہنے لگتے ہیں. بہت بری بات ہے. لیکن مایوس ہو گئے نا کہ ٹیچر نے اب نمبر نہیں بڑھانے، یہ مایوسی ہو جاتی ہے. تو مایوسی سے کبھی کبھی آدمی بالکل آرام سے رہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کبھی انسان کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. یہ جس آدمی کی زبان لمبی ہو جاتی ہے نا
کہ بالکل اس بلی کی طرح ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بلی جب جانور اسے گھیر لے نا، کسے چیر پھاڑ کے کھا جانا ہے، بلی کو کون کھا جاتا ہے؟ کتا. تو بلی آخری مرتبہ کتے پہ جھپٹ پڑتی ہے کہ چلو کتے کو میں مار دوں. صحیح ہے؟ کتے اور بلی کی لڑائی آپ دیکھیں نا تو کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بلی جھپٹ پڑتی ہے کہ چلو میں اسے مار دوں گی آج. اس لیے بلی جھپٹتی ہے. یہ بات سعدی نے کہی ہے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا یئس الانسان طال لسان، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. زبان لمبی ہو جانے کا مطلب یہ کہ وہ فضول باتیں پھر کہنے لگتا ہے. کسنور مغلوب حصول علی القلب، جیسے کہ بلی جب زندگی سے مایوس ہو جائے تو کتے کے منہ جا پڑتی ہے، آخری مرتبہ زور لگا دیتی ہے کہ کتے کو کسی طرح جھپٹ لے، کتے کے منہ کو نوچ لے. تو بلیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں بھئی؟ اور سب سے خوبصورت بلی کون سی ہوتی ہے؟ جی پرشین. بہت اچھے بہت اچھے. اور پرشین کیٹ کسی نے دیکھی ہے؟ ہیں دیکھی ہے کسی نے؟ بلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک بلی ہوتی ہے شہری بلیاں جو ہوتی ہیں، اور ایک بلی ہوتی ہے جنگلی. یہ دونوں ذو نابن فینگ ہیں، دونوں جھپٹتی ہیں، دونوں چیر پھاڑ کرتی ہیں. اس لیے یہ دو بلیاں بھی اس میں شامل ہیں. بلی میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ چوہے کو مار دیتی ہے. یہ لو یار، تو انسانوں کو بھی مارنے دوڑتی ہے. کتے کو بھی آخری مرتبہ جھپٹ کے حملہ کرتی ہے، جھپٹتی ہے، پلٹ کے حملہ کرتی ہے. اچھا، ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ جملہ انہی سے سنا. معلوم نہیں کہاں سے یہ جملہ ان کی زبان پہ آیا. تو پھر ہم نے اس کی تحقیق کی تو واقعی بات تو سچ تھی ان کی. ایک بچہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا، کوئی چیز یاد کر کے نہیں آتا تھا، کوئی چیز کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تھا اسے. اب مشکل پیش آ گئی. تو انہوں نے ایک دن ایک امتحان تھا، اس میں یاد کر کے سنانا تھا. تو انہوں نے اس بچے سے جب سنا تو اسے کچھ نہیں آتا تھا، بہت ناراض ہوئے. بس انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں بلی کا دماغ کھلانا پڑے گا، بلی کا مغز کھایا کرو. ہم سوچتے رہے کہ یہ انہوں نے کہا کیوں ہے کہ بلی کا مغز کھایا کرو. بلی کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو. بلی کو اب چھوڑ آئیں، فرض کر لیں اسلام آباد، وہ واپس یہاں پہنچ جائے، اسے راستے یاد رہتے ہیں، حافظہ اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اسے بو آتی رہتی ہے کہ کہاں کہاں سے وہ گزری ہے. اس لیے بلی کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور بلی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو، ایک شہری ایک جنگلی. اور سب سے خوبصورت بلی، اچھی بہت خوبصورت سامی بلی ہوتی. پرشین کیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی واقعی دنیا میں جو خوبصورت بلیاں شمار کی گئی ہیں ان میں پرشین کیٹ جس بچے نے کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کا بھی مقام بڑا بلند. بہت اچھی بلی، بہت خوبصورت، ایران میں ہم نے دیکھی. لیکن سب سے اچھی بلی، بہت خوبصورتی کے اعتبار سے جو مانی گئی ہے، وہ سامی کیٹ، سامی بلی. ایک ہی رنگ ہوتا ہے اس کا، پوری سیاہ ہوگی، پوری سفید ہوگی. اور سامی بلی جو سیاہ ہے اس کے تو خیر کہنے ہی کیا، بہت اچھی بلی ہوتی ہے. تو ذو نابن میں ہم نے فینگ میں کتنے جانور گن لیے؟ 9 یا 10، کیونکہ بلی کی 2 قسمیں ہو گئی نا، باقی پھر